آپ نہا دھو لیں، ابھی تک جوتے بھی نہیں اتارے؟ میں نے کہا مجھے جانا ہے، پہلے محسن کی طرف، پھر غالب اور نازو کو دیکھنے کے لیے، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ محسن کے گھر پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ خود ہی لے جا سکتا ہے ان گلیوں میں، نکی نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت محسن گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی آپ کی تعریف۔ وہ ہاتھ ملا کے بولا، کس سرکس کے مسخرے ہیں آپ؟ یہ کیا اولیا بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، ہم شجاعت علی بغدادی ہیں، ایک فلم تھی بغداد کا چور، کیا وہ آپ کی زندگی پر بنی تھی؟ وہ گاڑی کو غور سے دیکھ کے بولا، اور یہ کیا چیز ہے؟ دیکھنے میں تو کار لگتی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب تمہیں نکی دے گی۔ میں نے کہا، تو جواب دے کہ اکیلا کیوں آیا ہے؟ گل کہاں ہے؟ گھر والی گھر میں۔ محسن بولا، تو بھی آ جا اب اپنے فرانچ وکیل والے روپ میں، ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں تو تجھ سے ملنا چاہتا تھا، بہت سی باتیں کرنی تھی۔ میں نے کہا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، ٹھیک 2 بجے پولیس ہیڈ آفس پہنچنا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1.5 گھنٹہ ہے ابھی۔ پروگرام کیا ہے؟ ایس پی جاوید صدیقی ایک سنسنی خیز ڈرامے کا ڈراپ سین کرے گا۔ محسن نے کہا، میں نے سنا ہے کہ نیا ایس پی آ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، جاوید صدیقی آج چارج اس کے حوالے کرے گا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے گا اور اس میں ہوگا دھماکہ۔ پولیس ہیڈ آفس میں دھماکہ؟ ہاں، اس نے پریس کانفرنس بلانے کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ ارشد کریم سے اس نے یہ صرف کہا ہے کہ وہ 2 بجے چارج دینے آئے گا۔ وہ کئی دن روپوش تھا، اس کے آنے سے پہلے ہی صحافی وہاں پہنچ جائیں گے۔ جاوید صدیقی اعلان کرے گا کہ اس نے چودھری دلاور کو کہاں سے، کب اور کیسے گرفتار کیا تھا، اسے پولیس کی تحویل میں کہاں رکھا گیا ہے۔ اسے یہ بیان دینے کی اجازت کون دے گا؟ ابھی تک ایس ایس پی کا چارج اسی کے پاس ہے، چارج کے بغیر ارشد کریم اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اجازت کی ضرورت جاوید صدیقی کو نہیں، ارشد کریم کو ہوگی کہ وہ اس کے کمرے میں اس کی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ دلاور کی گرفتاری کا اعلان کرنے کے بعد جاوید صدیقی بتائے گا کہ اس پر اوپر سے کس قسم کا دباؤ تھا۔ وہ نام لیے بغیر یہ بات کہے گا کہ افسرانے بالا اس سے کیا توقع رکھتے تھے، مگر جھوٹا حلف نامہ عدالت میں داخل کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے سارے حقائق عام کر دیا اور یہ سرکاری قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے تو وہ ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، اور چونکہ وہ حق پر ہے اس لیے وہ چارج نہیں دے گا، استعفیٰ دے گا احتجاجاً۔ اس حد تک جائے گا وہ؟ جاوید صدیقی سخت مشتعل ہے، وہ دل شکستہ، اس نے ایمانداری اور فرض شناسی کا ثبوت دیا ہے تو اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اسے اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر انعام دینے کی بجائے سزا دینا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہ پریس کانفرنس میں استعفیٰ دے گا۔ ابھی وہ کہاں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، وہ ٹھیک وقت پر نمودار ہوگا۔ فرض کرو ارشد کریم نے پریس کانفرنس کی اجازت نہ دی، وہ کون ہوتا ہے اجازت نہ دینے والا؟ ابھی تو اس نے جاوید صدیقی کی جگہ ہی نہیں لی ہے، لیکن میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ وہ چند سرکردہ صحافی ہوں گے جنہیں ارشد کریم کی طرف ہی سے مدعو کیا گیا ہے، ان سے پنگا لے کر ارشد کریم اپنے حق میں برا کرے گا۔ صحافیوں میں جاوید صدیقی کے بیان اور استعفیٰ کی نقول تقسیم کر دی جائیں گی۔ کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی اس شخص کا جو اپنا مستقبل داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر چکا ہو؟ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آدھے گھنٹے میں شجاعت علی بغدادی سے پھر فرانچ وکیل کا روپ دھار لوں۔ اس کے لیے آدھا گھنٹہ درکار ہے؟ میں نے کہا، فرانچ وکیل کا اولیا تو میں 5 منٹ میں بنا لیتا ہوں، کافی پریکٹس ہو گئی ہے، مگر جو میک اپ اس وقت میں نے کر رکھا ہے یہ ذرا مشکل سے اترے گا۔ نکی چائے بنا رہی ہے، آپ اسے براہ راست کچن میں جا کے اس کی گاڑی کے بارے میں وہی سوال کریں جو مجھ سے کیا تھا، اگر ہمت ہے۔ ہاں پھر بولیں گے، ہم کوئی ڈرتے ہیں کسی سے؟ جب میں باتھ روم میں چہرہ صاف کر رہا تھا اور شیو بنا رہا تھا تو کچن سے محسن اور نکی کے چیخ چیخ کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نکی، یہ باہر کیا چیز کھڑی ہوئی ہے؟ کون سی چیز؟ باہر تو بہت کچھ کھڑا ہوا ہے، پودے، درخت، بجلی کا کھمبا اور خود آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ جس کے 4 پہیے ہیں، تقریباً گول، اس پراٹھے کی شکل کے جو تم بناتی ہو، اوپر ایک دڑبا سا فٹ ہے۔ وہ گاڑی مجھے سکندر نے تحفے میں دی ہے۔ محسن نے کہہ مارا، بہت بدماش ہے یہ سکندر بھی، ہر فضول اور ناکارہ چیز کسی کو تحفے میں پیش کر دیتا ہے۔ آدمی مروت میں انکار بھی نہیں کر سکتا احسان خواہ مخواہ کا۔ چلتی ہے یہ گاڑی، اور چلتی ہے تو سیدھی یا الٹی؟ آپ جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی شاندار کار ہے۔ کار؟ محسن پھر ہنسا، خیر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر نکی اس پر سوار ہو کے باہر مت جانا، لوگ ہنسیں گے اور کتے بھونکتے ہوئے دوڑیں گے تمہاری طرف، بڑی بے عزتی کی بات ہے تمہارے لیے ایسی گاڑی میں جانا۔ آپ کو کیا معلوم گاڑی کیا ہوتی ہے،
مگر تمہیں تو معلوم ہے ماشاءاللہ سے تمہارے والد ماجد کے پاس کیا شاندار گاڑیاں تھیں. تم نے جذباتیوں کے بیچ ڈالی ورنہ یہ نوبت نہ آتی. ہاں تم ایسی پھٹیچر گاڑیاں تحفے میں قبول کرنے پر مجبور نہ ہوتی جن کے مقابلے میں گدا گاڑی بہت ویلیو رکھتی ہے. تمہیں تو آج تک کسی نے گدا گاڑی بھی نہیں دی تحفے میں. میں نے غسل خانے سے منہ نکال کے کہا میں دے سکتا ہوں, پھر گل اسے آگے باندھ دے گی. کچھ دیر بعد ہمیں یہی گاڑی لے جانی پڑی. میری اپنی فاکس ویگن تو ماڈل ٹاؤن کے گھر وزیر منزل میں کھڑی ہوئی تھی. رابعہ اور وقار اپنی اپنی گاڑی میں کوٹ گئے ہوئے تھے. نکی نے کہا محسن اب تم مت بیٹھنا اس گاڑی میں, بڑی بے عزتی ہوگی, کتے پیچھے لگ جائیں گے. محسن نے خوش ہو کر کہا اس کا مطلب ہے تم نے کافی برا مانا ہے. میری بات تمہارے دل میں یا کلیجے میں تیر کی طرح لگی ہے. اگر تم رشوت دو مجھے شام کو پورا مرغ کھلانے کا وعدہ کرو تو میں اس گاڑی کی تعریف کر سکتا ہوں, بلکہ اسے مرسڈیز سے بہتر ثابت کر سکتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں, نکی نے خفگی سے کہا. پھر تو میں مجبوراً اس میں بیٹھتا ہوں, حالانکہ یہ میرے لیے باعث شرم ہے. محسن نے گاڑی کو لات ماری اور میرے ساتھ بیٹھ گیا. بدتمیز, نکی نے چلا کے کہا اللہ کرے پاؤں ٹوٹ جائے تمہارا. باہر آنے کے بعد محسن بولا یار گاڑی واقعی شاندار ہے, لیکن نکی کو تحفے میں دینے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. موقع بھی کوئی نہیں. میں نے اسے وجہ بتا دی کہ اصل تحفہ تو استاد پیڈرو تھا, مگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے یہ گاڑی ہی نکی کو دینی پڑی. ہوٹل میٹروپول میں میری کے ڈیڈی قیوم سے استاد پیڈرو کے پارٹنر سیٹھ قاسم سے ملاقات تک تمام واقعات محسن نے بڑی دلچسپی سے سنے. تو یہ ہے وجہ استاد پیڈرو کے نظر نہ آنے کی. میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ڈرامے کا اتنا اہم کردار اچانک غائب کیسے ہو گیا. وہاں وہ شیخ مختار بنا ہوا ہے. محسن بولا ہاں یہ معلوم کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا کہ آخر وہ یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی کیوں چلا گیا. اس نے پٹری بدل لی یہ دیکھتے ہوئے اب کھیل ختم ہونے کو ہے, یا دلاور نے رانا اور ڈاکٹر شاہ جیسے پارٹنر بنائے تو پیڈرو کی اہمیت نہیں رہی, اور اس نے عزت اسی میں دیکھی کہ دودھ کی مکھی کی طرح نکالے جانے سے پہلے خود چلا جائے. محسن نے سر ہلایا. دندا تو اب بھی اس کا وہی ہے جو پہلے تھا, ناجائز اسلحے کی فروخت, اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے. میں نے سیٹھ قاسم کو خبردار اس لیے کرنا ضروری سمجھا کہ وہ شریف آدمی بے خبری میں مارا جاتا. محسن بولا خیر شریف آدمی تو اب بھی مارا جائے گا اگر اس نے پیڈرو کو پھنسایا. میں نے کہا وہ پرانا جہاں دیدہ بوڑھا ہے, اس کے وسیع تعلقات ہیں اور دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ لگتا ہے, مگر بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف ہوتا تو اتنی ترقی نہیں کر سکتا تھا. پیڈرو کو وہاں کون جانتا ہے. یہاں تو اسے دلاور اینڈ کمپنی کی حمایت حاصل تھی, چنانچہ وہ کچھ بھی کرے اس پر حرف نہیں آتا تھا. مجھے شک گزرتا ہے کہ اس نے بھی دلاور کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہوگا. رانا نے تو فرض کر لیا تھا کہ دلاور کی اب اجل سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. اس نے دلاور کی بیوی اور اس کے بچوں کا قصہ پاک کرنے کا پلان بھی بنا لیا تھا. قسمت نے دلاور کی بیوی کو بچا لیا, انہونی ہو گئی, یعنی اسے بچایا بھی تو وسیلہ ہمیں بنایا. یہ قدرت کے کھیل ہیں. دلاور کے دشمن یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بازی ایسے پلٹ جائے گی اور ان کی یقینی فتح کو ہم شکست میں بدل دیں گے. دلاور کی بیوی نے سازشی عناصر کو پہچان لیا تھا اور اپنی پریس کانفرنس میں سب کا بانڈا پھوڑ دیا تھا. دلاور اس سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا. اتنی جلدی وہ کراچی پہنچ کے سیٹھ قاسم کا پارٹنر بھی بن گیا. محسن نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کاروبار کی بنیاد اس نے پہلے ہی رکھ دی ہو. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایک نہ ایک دن چودھری دلاور اس کی چھٹی کر دے گا. وہ ویسے بھی دلاور کا ماتحت تھا, بزنس پارٹنر نہیں تھا. وہ دلاور کی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا. دلاور کے پارٹنر تھے میرے والد وزیر خان اور میر شرافت علی مرحوم, اور اب ان کی جگہ لے چکے ہیں شوکت رانا اور ڈاکٹر شاہ جیسے لوگ. مگر دلاور کی حیثیت پھر وہی ہے جو پہلے تھی. وہ دلاور کے سامنے سیاست کے میدان میں تباہ آزمائی کے بلند ارادے تھے, اور اسے اپنے ماضی سے دامن چھڑانے کے لیے پیڈرو جیسے لوگوں کی ضرورت نہ تھی. ان سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے پیڈرو نے پہلے سے اپنا بندوبست کر لیا تھا. نہ جانے کب سے وہ سیٹھ قاسم پر ڈورے ڈال رہا ہوگا اور شیخ مختار کی حیثیت سے اس کا پارٹنر بننے کی کوشش میں مصروف ہوگا. اس نے یقیناً سیٹھ قاسم کو سرمایہ فراہم کیا ہوگا اور اصل آمدنی ہوگی ناجائز اسلحہ بیچ کے, مگر اس نے ظاہر کیا ہوگا کہ اس کے شامل ہونے سے کاروبار چمک اٹھا ہے اور منافع بڑھ گیا ہے. محسن نے کہا افسوس کہ قسمت نے اسے بھی بچا لیا. خدا کی مصلحت خدا ہی جانے. میں نے کہا جب وقت آئے گا تو شامت اعمال پیڈرو کو ضرور گھیر کر ہمارے پاس لے آئے گی. میں نے کہا مجھے تھوڑی سی فکر ہے تو اکرام شیخ کی. مجھے اس کی بات سن کے افسوس ہوا. اتنا خود غرض اور کمینہ ہو گیا ہے وہ. اسے صاف کہہ دیا کہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا. بہن کے بارے میں بھی کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا تشویش اسے تب ہوتی جب میں نازو کے بارے میں حقیقت حال بتاتا. میں نے تو کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے, پھر وہ کیوں پریشان ہوتا. اس نے اچھا کیا کہ منافقت نہیں کی.
اپنی مجبوری کا اعتراف کر لیا۔ ہم اس سے توقعات وابستہ کر لیتے تو مایوسی ہوتی۔ کیا تو نے واقعی محسوس نہیں کیا کہ وہ بدل گیا ہے؟ میں نے کہا۔ تبدیلی یقیناً آ گئی ہے، وہ پہلے جیسا پرجوش نہیں تھا۔ اس نے اور کاجل نے تم سب کے بارے میں پوچھا ضرور، لیکن ایسے ہی جیسے کوئی اپنے پنڈ ہو کے آئے تو دور دراز کے رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی سنا کیا حال ہے مامے فضل دین کا، اور چاچا کرم دین ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا، اور نمبردار کے پتر کا کیا ہوا جس نے بھوری بھینس کی چوری کرنے پر ایک مزارے کو قتل کر دیا تھا، جس کی بھوری آنکھوں والی بہن اسے پسند آ گئی تھی۔ موسی نے افسوس سے سر ہلایا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کبیر خان، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، سامنے ہو کوئی تو رشتہ کمزور نہیں پڑتا، جذبات سرد نہیں پڑتے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑ یار، سب تیری طرح تو نہیں ہو سکتے، ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی کمزوری سے مار کھا جاتا ہے، اور اکرام شیخ تو اپنی گاڑی دے رہا تھا۔ چھوڑ یار، یہ پیسہ ہی ہے جس نے اس کو بزدل بنا دیا ہے۔ تو نے بہت اچھا کیا جو اس کی گاڑی نہیں لی، زیادہ اچھا ہوتا اگر یہ گاڑی بھی اسے دے آتا اپنی طرف سے کہ لے بیٹا، وہ گاڑی تو تیری بیوی کی ہے نا، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے۔ جوتا پڑتا منہ پر۔ بس مجھے خیال نہیں آیا ورنہ میں ایسا ہی کرتا، خود آ جاتا ہوائی جہاز سے۔ خیر نیکی خوش ہو گئی، اکرام شیخ صرف شرمندہ ہوتا اور ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے منہ پر جوتا مارنے کی۔ وہ بہرحال نازو کا بھائی ہے اور دوست بھی رہے گا، کل ہم سب لائف میں سیٹل ہو جائیں تو ایک ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ 1:30 بجے میں نے گاڑی کو پولیس ہیڈ آفس کے پارکنگ ایریا میں کھڑا کر دیا، پھر میں اور محسن ٹہلتے ہوئے گیٹ پر آ گئے۔ ابھی تک کسی اخبار کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا تھا۔ محسن نے بتایا کہ وہ سب ٹھیک 2 بجے SSP جاوید صدیقی کے ساتھ ہی آئیں گے، 2-4 منٹ کے فرق سے۔ مجھے کچھ شک ہوا، کیا نئے SSP کو علم ہے کہ یہاں کوئی پریس کانفرنس بھی ہوگی؟ نہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دعوت خود اس کی طرف سے ملی ہے سب کو، اس نے بلایا ہے صحافیوں کو، اسے معلوم نہیں مگر بلایا اس نے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ محسن ہنسا۔ یہ ڈرامہ ہم نے کیا ہے، صحافیوں کو شک اس لیے نہیں ہوا کہ جب کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو انہیں آفس میں فون ریسیو ہوتا ہے۔ PRO کی طرف سے، PRO ہے ایک ریٹائر بوڑھا DSP، اس کی آواز کی نقل میں نے اتاری تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اچھا خاصا تماشا ہوگا۔ خیر ابھی کچھ دیر ہے، تو بتا کہ جاوید صدیقی کہاں روپوش تھا؟ میں تو اسے تیرے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے رابعہ نے بتایا کہ تم دونوں رات بھر اس خونخوار لیڈی ڈاکٹر فاطمہ جعفری سے تفتیش کرتے رہے تھے اور وہ مر گئی تھی۔ جاوید صدیقی میرے ساتھ تھا، مگر میں خود اسے وہاں لے جانا نہیں چاہتا تھا جہاں فاطمہ جعفری تھی۔ وہ بہت ذہین آدمی ہے، فوراً سمجھ جاتا کہ اسی تہہ خانے میں ہم نے چودھری دلاور کو بھی قید کر رکھا تھا، اور چودھری دلاور کی بیوی نے غلط نہیں کہا تھا، وہ اپنے شوہر سے ایک تہہ خانے میں ملی تھی۔ اسے ملوانے کے لیے خود سکندر بخت لے گیا تھا، اور وہاں چودھری دلاور انتہائی قابل رحم اور غیر انسانی حالت میں پابند سلاسل تھا۔ جاوید صدیقی کو پہلے بھی شک تھا کہ دلاور کے اغوا کا الزام سازش کے تحت شوکت رانا پر عائد کیا گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تہہ خانہ دیکھ لیتا تو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ وہ جگہ رابعہ کی ملکیت ہے۔ جاوید صدیقی نہ دلاور کا دشمن ہے اور نہ ہمارا دوست، وہ صاف گو، ایماندار اور فرض شناس آدمی ہے۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ فاطمہ جعفری کو غیر قانونی قید سے رہائی دلانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا۔ وہ کوئی غیر قانونی کام پسند نہیں کرتا، وہ مجھ پر حب سے بھیجا اور اغوا کا مقدمہ کر دیتا اور شاید مجھے گرفتار کرا دیتا۔ اس کے بعد وہ خود چودھری دلاور کی بیوی کے بیان کی تائید کرتا، اور چودھری دلاور جب ہم پر یہ الزام لگاتا کہ ہم نے اس کو کس طرح قید میں رکھ کے اذیت دی تو جاوید صدیقی خود اس ظلم کا چشمدید گواہ بن جاتا۔ وہ عدالت کو بتاتا کہ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے اور ان انسانیت سوز حالات کا بھی مشاہدہ کیا ہے جہاں سکندر بخت اور محسن نے چودھری دلاور کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو وہ اسے اٹھا کے شوکت رانا کے گھر میں ڈال آئے، خود ہی پولیس اور اخبار والوں کو بلا لیا اور اسے گرفتار کرا دیا۔ شوکت رانا کے گھر میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار وہی دونوں ہیں۔ شوکت رانا تو صاف بچ جاتا، قتل ڈکیتی اور آتش زنی کے سارے الزامات ہم پر آ جاتے۔ دلاور کے سابقہ جرائم کی نوعیت نہ بدلتی مگر اس صورتحال کے سامنے آتے ہی ہم ظالم بن جاتے اور وہ مظلوم کہلاتا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ تم نے دور اندیشی سے کام لیا برخوردار، ہم خوش ہوئے تمہاری دانائی اور فہم و فراست سے۔ موسی نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب تو ہم ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہیں اور سچ بتانے والوں کو بھی جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ چودھری دلاور کی بیوی کہتی ہے تو بتائے کہ وہ تہہ خانہ ہے کہاں؟ چودھری دلاور نے آسیری کی حالات کا جو دردناک نقشہ کھینچا ہے وہ فرضی اور خیالی ہے۔ وہ غالباً شوکت رانا یا ڈاکٹر شاہ کی قید میں تھا۔
جہاں اس پر تشدد کیا گیا اور اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے دوائیں دی گئیں جن کے زیر اثر وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سب اس کے دماغ میں ڈالا گیا تھا جو اس کے بیان میں شامل ہے، ورنہ در حقیقت نہ کہیں ایسا طے خانہ ہے اور نہ دلاور کے ساتھ وہ سب ہوا جو وہ کہتا رہا ہے۔ میں نے کہا، اتنا بڑا جھوٹ بول سکیں گے ہم؟ اس جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہمارا۔ چودھری دلاور جیسے لوگوں کے ساتھ سچ بول کے کون جیت سکتا ہے؟ حیاری، مکاری اور بے ایمانی، دھوکہ فریب کون سا عیب ان کی شرح میں جائز نہیں؟ اس لیے آج تک قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا کہ نظام انصاف کو ان کے خلاف ثبوت اور شہادت نہیں ملی۔ لا قانونیت کا توڑ لا قانونیت ہی رہ گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ MRS کا اصول بھی یہی تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، دشمن کو اسی کے سکوں میں ادائیگی کرو، جیسے کو تیسا۔ یہ تو انگریزی محاورے کی بات ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس تہہ خانے کا وجود مٹا دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چودھری دلاور کا ذہن رابعہ کے گھر کی طرف چلا جائے۔ وہاں ایک محل جیسی عمارت اسی نے بنوائی تھی اور اسی نے تباہ کرا دی تھی، مگر نقشہ تو نہیں بھولا ہوگا وہ چالاک آدمی ابھی تک خاموش ہے۔ اس نے بڑی عدالت میں نشاندہی کر دی کہ وہ تہہ خانہ کہاں ہے تو عدالت خود معائنہ کر کے تصدیق کر لے گی۔ محسن مسکرایا، یہ سب بھی کر لیا ہے میں نے، اب جا کے ملاحظہ کرو تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ رابعہ کے گھر کا خالی پلاٹ بالکل خالی ہے، نہ وہاں کوئی خیمہ ہے اور نہ کوئی باکس۔ تہہ خانہ میں نے بالکل صاف کرا دیا تھا، ہر چیز کباڑی خود سمیٹ کر لے گیا۔ پھر راتوں رات مزدوروں نے فرش کو کھود ڈالا، سارا ملبہ نیچے گرا اور تہہ خانہ بھر گیا۔ وہاں بلڈوزر کام کر رہے ہیں، رابعہ نیا مکان بنوا رہی ہے، دلاور کا بیان ہونے تک بڑائی مکمل ہو جائے گی، شاید بنیادیں بھی نظر آنے لگیں گی۔ کیسا تہہ خانہ، کہاں کا تہہ خانہ؟ چودھری دلاور نے تو ہمیں مروانے کا انتظام کیا تھا، اگر دھماکہ ہوا تو ہم یہاں نہیں تھے۔ مکان اسی دن ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جس کا دل چاہے جا کے سائٹ کا معائنہ کر لے، اسی پرانے نقشے پر نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، مگر تہہ خانہ نہیں ہے اس میں، تصدیق ہو جائے گی۔ ویری گڈ، 2 دن میں بہت کام کیے تو نے۔ گل کو بھی شفٹ کر دیا؟ گل کو میں نے نہیں، وقار نے شفٹ کیا ہے۔ مجھے تو ابھی خود بھی علم نہیں کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں۔ محسن انصا، میں آ رہا ہوں سیدھا سائٹ سے۔ ایک ٹھیکیدار دن رات کام کر رہا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کام تو 2 ہفتے سے چل رہا ہے، وہ بھی اپنا ہی آدمی ہے۔ منظر نے کسی کیس میں اس کی پیروی کی تھی اور اسے سزائے موت سے بچا کے صاف بری کرا لیا تھا۔ وہ لاہور کارپوریشن کا پرانا ٹھیکیدار ہے۔ اس نے بیک ڈیٹ میں نقشہ وغیرہ پاس کرا کے کام شروع کر دیا۔ کہہ رہا تھا کہ تہہ خانے کو تو میں کنکریٹ سے ایسا بھروں گا کہ کوئی پھر کھود کے دکھا دے۔ وقار نے آفس کے کسی چپراسی سے مکان کی بات کی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ کس کے لیے چاہیے، یہ کہا تھا کہ جگہ کچھ محفوظ ہونی چاہیے۔ وہ چپراسی خود لے گیا گل کو اور بوبی کو۔ کہاں سے لے گیا؟ گل آفس میں آ گئی تھی برقع اوڑھ کے۔ موسی نے کہا، اب 2 بجنے والے تھے۔ فاطمہ جعفری کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے وقت نہیں رہا تھا۔ ٹھیک 2 بجے ایک کار گولی کی طرح اندر آئی، اس میں 6-7 افراد پھنسے ہوئے تھے۔ موسی نے کہا، اخبار والے تو آ گئے، ہم ان کے ساتھ چلیں یا انتظار کریں جاوید صدیقی کا؟ موسی نے مجھے آنکھ ماری، پہلے ہم سب مل لیں نئے SSP سے، جاوید صدیقی اپنے کمرے میں خود پہنچ جائے گا۔ اندر آنے والی دوسری گاڑی منظر کی تھی، جس میں اس کے ساتھ رابعہ بیٹھی ہوئی تھی۔ محسن اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ منظر نے سر نکال کے کہا، پوتری کے پیچھے بھی 2 آنکھیں لگوا لے۔ محسن نے کہا، تو اپنی آنکھیں عطیہ کر کے مر جا، میں لگوا لوں گا۔ 5 اخبار والے اور ایک فوٹوگرافر ایک ہی گاڑی میں سے برآمد ہو چکے تھے۔ انہوں نے باری باری سب سے مصافحہ کیا۔ وہ سب پولیس ہیڈ آفس کے راستوں سے واقف تھے اور جانے پہچانے لوگ تھے۔ منظر نے اس جلوس کی قیادت کی اور ہم سیڑھیوں کے راستے اوپر جاوید صدیقی کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ارشد کریم ربانی کی نیم پلیٹ آویزاں تھی۔ ارشد کریم ربانی کو ابھی ابھی وکیلوں اور صحافیوں کی یلغار کی اطلاع ملی تھی، پر وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ انہیں کیسے روکے۔ وہ صرف جاوید صدیقی کا انتظار کر رہا تھا، جو ٹھیک 2 بجے اسے چارج دینے کے لیے آنے والا تھا۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے کانسٹیبل نے منظر کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ منظر اکیلا نہیں تھا، ایک کمزور سا کانسٹیبل اس کی راہ میں حائل ہو کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ منظر نے حسب عادت اسے بھی پوتنی کا کہا اور اندر گھس گیا۔ ابھی ہم ملنے آئے ہیں جاوید صدیقی سے، ہمارا اس کا کچھ معاملہ ہے، SSP ہوگا وہ تمہارا۔ ارشد کریم گڑبڑا کے کھڑا ہو گیا۔ بولیے اور صورت سے عین روایتی قسم کے پرانے پولیس مین کی تصویر تھا۔ اس کی عمر 45-50 کے قریب تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک کانسٹیبل کی حیثیت سے کیا ہوگا۔ 20-25 سال میں رینگ کر ترقی کرتے ہوئے اس نے SP کا عہدہ حاصل کر لیا تھا
اور اسے عارضی طور پر SSP کا عہدہ ملا تھا۔ ایسے لوگ عموماً DSP بن کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، مگر کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو ذاتی اوصاف کی بنا پر آگے بھی ترقی مل جاتی ہے۔ ذاتی اوصاف میں ذہانت، کارکردگی کا اعلیٰ ریکارڈ یا تجربہ ہی شمار نہیں ہوتا، سفارش، سازشی ذہن اور خوشامد پرستی کے عناصر کا دخل بھی ہوتا ہے۔ براہ راست افسر بننے والے نوجوان نسبتاً کشادہ دل اور مہذب بھی ہوتے ہیں۔ ارشد کریم کی صورت پر اس کی عمر گزشتہ کے سارے تجربات کی تحریر نے ایک ایسی کرختگی پیدا کر دی تھی جس میں تھانوں کے ماحول کا عکس نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں بے حسی آمیز شفاقی جھلکتی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ نفرت اس کی شخصیت میں یوں رچ بس گئی ہے کہ وکیلوں اور صحافیوں جیسے معزز لوگوں کو بھی مجرم کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کے کہا، "What is this?"